رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان۔ گرامی کا حضرات، آج انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کے بارے میں کچھ فضائل اور کچھ مسائل ذکر کرنے کی برکت حاصل کریں گے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے: واجب، سنت اور نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ کسی نے منت مانگی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو لہٰذا جتنے دنوں کی منت مانی ہے اتنے دن کا اعتکاف اس پر واجب ہے۔ منت کے لیے ہم نے تفصیل سے گزشتہ برس کے سلسلوں میں گفتگو کی ہے، اسے وہاں سے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا اور اتنی آواز میں کہ بندہ خود سن سکے یہ ضروری ہے۔ جائز منت کا پورا کرنا ضروری ہے اور ناجائز منت مانگنا بھی ناجائز ہے اور اس کا پورا کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ دوسرا ہے سنت کا اعتکاف۔ حضور سرور عالم علیہ السلام نے 1 ماہ کا اعتکاف بھی فرمایا، 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، اور ام المومنین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے وصال ظاہری فرمایا۔ تو یہ 20 رمضان المبارک کا جو افطار ہے وہ مسجد میں کرنا چاہیے، دونوں واجب اعتکاف کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے نفلی اعتکاف، وہ جب بھی بندہ مسجد میں جائے تو اپنی مادری زبان میں عربی میں یاد ہو تو نویت سنت الاعتکاف للہ تعالیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ گرامی کا حضرات، اعتکاف پرانی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی مسجد کو صاف ستھرا رکھو، تو معلوم ہوا کہ اعتکاف جو ہے یہ ایک پرانی عبادت ہے۔ اعتکاف کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں ذکر ہوئے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم اوسط کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی فاصلہ دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہاں حدیث شریف میں 1 دن کے اعتکاف کی اتنی فضیلت جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی۔ اسی طرح خاتم الحفاظ سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ دوسری فضیلت ہے اعتکاف کرنے کی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کرنے کی کیفیات، خیمہ لگانا اور دیگر امور جو ہیں ان کو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بیان کیا اور محدثین نے کتب احادیث کے اندر اس کو ذکر کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے وہ مسجد کے اندر جگہ دکھائی جہاں نبی کریم علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔
پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور جب تیسرے آخری عشرے کا آغاز ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے روح اقدس کو، سر انور کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف خیمے سے ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے لیے یعنی شب قدر پانے کے لیے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ گرامی قدر حضرات، یہ حدیث شریف سے 2-3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 کہ نبی کریم علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ نمبر 2، اعتکاف کا بنیادی مقصد اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، وہ ہے شب قدر کا پانا، خیر من الف شہر۔ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ تو لہٰذا اعتکاف جو ہے اس کا ایک مقصد شب قدر کو پانا ہے کہ جب بندہ مسجد میں موجود ہوگا، عبادت الہی میں مصروف ہوگا، تو اگر کسی شب میں بھی شب قدر آ گئی تو اسے یہ شب قدر مسجد میں اور اعتکاف کی حالت میں نصیب ہو جائے گی، جب کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر باہر کی راتیں غفلت میں ہو سکتی ہیں، معاذ اللہ گناہوں میں بھی ہو سکتی ہیں، اور اتنی قیمتی اور فضیلت اور مغفرت کی رات کو گناہ کرنا، نافرمانیاں کرنا، تو یہ مزید عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تیسری چیز اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان شریف کے آخری عشرے اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بعد میں ائمہ، علماء، محدثین حضرات، صحابہ کرام، تابعین، ان حضرات کے ارشادات و مشاہدات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ بہرحال چونکہ آخری عشرے کی طاق راتوں کا ذکر ہوا اور معتکف یہ ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسجد کے اندر گزارے گا تو انشاءاللہ عز و جل شب قدر کو پالے گا۔ یہ 3 باتیں اس حدیث مبارکہ سے ظاہر و ثابت ہوئیں۔ ایک حدیث شریف مزید سماعت کیجئے یہ اعتکاف کی فضیلت پر، جسے امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا 2 حدیثوں سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے 10 دن کا اعتکاف کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ معتکف کے لیے نیکیاں لکھی جاتی۔ کون سی نیکیاں؟ کہ جب وہ اپنے گھر میں تھا اور باہر نکلتا تھا، بیمار کی تیمارداری کرنا، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کے لیے سعی و کوشش کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، یہ سارے کام اجر و ثواب کے ہیں۔ تو چونکہ اب معتکف مسجد سے نہیں نکل سکتا تو اب وہ کام بھی بند ہو گئے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ معتکف اس گھر میں ڈیرا لگا کر بیٹھا ہے تو فرشتے معمول کے مطابق اس کی جو باہر کی نیکیاں تھیں اسے بھی لکھ رہے ہیں۔ اتنے بڑے اجر و ثواب کو پاتا ہے ایک معتکف جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے۔ شعب الایمان میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول بات نقل کی گئی کہ معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو گویا اعتکاف ان گنت نیکیوں کے جمع کرنے کا اور ان گنت ثواب پانے کا ذریعہ ہے۔ ابھی اس سے پچھلی جو حدیث پاک ذکر ہوئی اس میں ترکی خیمے کا ذکر ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مسجد کے اندر بھی خیمہ جو آج کل اعتکاف کریں گے
تو وہ مسجد میں خیمہ لگا سکتے ہیں، البتہ اس میں چند احتیاطیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ خیمے اس طرز پر لگائے جائیں کہ جماعت کے لیے نمازیوں کو کوئی دقت نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے خیمے اس طرز پہ لگائے جائیں کہ جب جماعت کا وقت ہو تو صف منقطع نہ ہو۔ حدیث پاک میں بڑی سخت وعید ہے، فرمایا کہ جو صف کو قطع کرے اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے۔ صفوں کو مکمل کرنا، صف کو پورا کرنا یہ واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ ہے۔ تو اب اگر معتکف نے اس انداز پر جگہ گھیری ہوئی ہے کہ اگلی صف تھوڑی ہے، پچھلی بڑی ہے، پھر آگے پھر کسی کا دائیں بائیں خیمہ لگا ہے تو وہاں بھی اسی طرح، تو ان سب حضرات کو چاہیے کہ حسن ترتیب کو قائم رکھیں، اور جماعت کے وقت ظاہری بات ہے کہ معتکف ہے ہی مسجد میں، تو جب اذان ہو جائے یا اذان سے پہلے وہ اپنے خیمے وغیرہ کو اس طرز پہ سمیٹ لیں کہ ساری صفیں جو ہیں جتنی بھی اس میں آتی ہیں اور نمازی آتے ہیں تو وہ سب مکمل صفوں کو بھر سکیں۔ اس بات کا لازم طور پر خیال رکھا جائے۔ گرامی قدر حضرات، معتکف کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے ہاں ہیں کہ جو مشہور اور معروف ہو گئیں، لیکن وہ شرعی طور پر ایسے معتکف کو احکامات نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو کام نہ کرنے کے ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ ہے، اور جو کام کرنے کے ہیں ان امور کی طرف شاید دھیان نہیں رہتا۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر کھانے پینے کی اجازت نہیں سوائے معتکف کے جس نے اعتکاف کی نیت کی ہو۔ معتکف کھانا وغیرہ مسجد کے اندر کھائے گا، اس کا یہ آخری عشرے کا چاند نظر آنے تک کا قیام مسجد کے اندر رہے گا۔ چند باتیں معتکفین کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ایک تو سلامتی کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ ان 3 اصولوں کو چاہیے وہ معتکف مائیں بہنیں گھروں میں اعتکاف پر بیٹھیں یا مرد حضرات مساجد میں، کہ وہ ان 3 چیزوں کو، سلامتی کے ان 3 اصولوں کو اپنے ساتھ ان سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کم کھانا، ضرورت کے مطابق کھایا جائے، کم سے کم خوراک کا استعمال، اس کے چند فائدے ہوں گے، بدن سستی کا شکار نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار واش روم کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ پیٹ کی خرابی، اور اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ اب پیٹ کی خرابی ہے اور پیٹ سے ریگ کا خارج ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے اس کو فوراً وضو خانوں کی طرف چلے جانا چاہیے کہ مسجد کو اس چیز سے آلودہ و بدبودار نہیں کیا جائے گا۔ کم بولا جائے، ہاں چپ کا روزہ نہیں ہوتا، چپ کا روزہ پچھلی شریعتوں میں ہوتا تھا۔ معتکف جائز بات کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ امامت کروانا چاہے اور امامت کا اہل ہو، امامت کروا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں درس و بیان کرنا چاہے تو وہ درس و بیان کر سکتا ہے۔ مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہی اذان دینے کا حجرہ ہو تو اس کے اندر وہ اذان بھی پڑھ سکتا ہے۔ فوتگی وغیرہ کا اعلان اس حجرے میں کرنا ہو جو باؤنڈری میں فنائے مسجد میں ہو تو کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ جو ہے کہ ایک اس طرز کو اپنا لینا کہ جیسے معتکف کسی سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ فضول بات تو مسجد کے باہر بھی اس سے بچنا چاہیے، اور مسجد میں تو پھر بالکل ایسے ہی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری امت پہ وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں شور و غل کریں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اور ملا جیمر رحمۃ اللہ علیہ نے چند مقامات کا تذکرہ کیا ہے تفسیرات احمدیہ میں کہ جہاں ہنسی، مذاق، استہزاء، دنیاوی باتیں، یہ 40 سال کی عبادت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس میں ایک مسجد بھی شامل ہے۔ تو لہٰذا فضول بات سے خاموشی بہتر، اور خاموشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہتر و افضل ہے۔ پھر یہ کہ معتکف کا منہ کو لپیٹنا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ پہ رومال رکھے تاکہ ہر کسی کو خبر ہو یہ معتکف ہے۔ اوپن عام صورتحال میں جیسے رہتے ہیں بالکل کھلا چہرہ رکھیں، اس پہ کوئی معاملہ نہیں۔ نماز پڑھتے وقت کو سر کے اوپر سے رومال چادر اوڑھے کہ اس سے یکسوئی اور خشوع حاصل ہوتا تو اس کو اجازت ہے، ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ چہرے کو چھپانا یہ کوئی اعتکاف کا حصہ نہیں ہے۔ موبائل کا استعمال، کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ یہ کیمرے والا اور جس میں یہ نیٹ شیٹ چل کر
فیس بک ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کی سہولت، تو ایسے موبائل سے اجتناب کیا جائے۔ جب ایسی چیزیں پاس ہوتی ہیں تو چلتی تو ہیں، اور پھر خدا نخواستہ مسجد کے اندر ہی اول پول قسم کی باتیں دیکھنا اور یہ وہ، اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بڑا ایک مشن ہے معتکف کا۔ مشن اس کا یہ ہے کہ وہ بخشش کی خیرات مانگنے آیا ہے، مغفرت کی خیرات پانے کے لیے آیا ہے، تو پھر اس کی ساری توجہ اس جانب ہونا چاہیے۔ ضروری کال جیسے گھر یا اور دیگر معاملات کے اندر کرنا یا سننا ہو تو فضول و عبث و بیکار باتوں سے بچ کر ضروری گفتگو، ضروری کال جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں اور سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد معتکف حضرات جو ہیں ان کو شیڈول اپنا مرتب کر لینا چاہیے، آرام کا بھی، ذکر اذکار کا بھی، اور بہتر یہ ہے کہ ایک ختم قرآن ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش کریں، 10 دن پاس ہوں گے۔ ختم قرآن اعتکاف کی حالت میں ہو تو یہ نور علی نور ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری حدیث میں ارشاد ہوا کہ ختم قرآن جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 60,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک تعداد مقرر کر لی جائے کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ کو افضل الذکر فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہوا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں اس روایت کو لکھا کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بندہ عذاب قبر سے بچ جائے گا، عذاب سے امن میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اس نیت کے ساتھ کہ اپنے لیے یہ توشہ جمع کر لیا جائے، کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھ لیا جائے، باقی استغفار و دیگر تسبیحات جو ہیں ان امور پہ غور کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ معتکف حضرات کو چاہیے کہ وہ قضا نمازیں ادا کرنے کا ان کے پاس بہترین موقع ہے کہ سارا وقت مسجد میں ہے۔ مکروہ وقتوں کے علاوہ قضا نمازیں جو ہیں وہ باقی تمام ٹائم میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ قضا نمازوں کے بارے میں بھی ہم اسی سلسلہ علم و ادب میں اس کے مسائل پوری تفصیل کے ساتھ جو ممکن تھا وہ بیان کر چکے ہیں۔ اسی پیج پر اور یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو گفتگو مل جائے گی، اس کو سن لیں۔ تو قضا نمازیں جو بندے کے ذمے ہیں تو وہ قضا نمازیں اپنے سر سے اتارے کہ یہ بھی ایک بہترین موقع ہے۔ یعنی ہدف مقرر جب بندہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے کہ اس نے ایک چیز طے کی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر آسانی ہی آسانی ہوگی۔ کھانا وغیرہ کھائیں تو دسترخوان کا انتظام ضرور کریں۔ مسجد کی چٹائیوں کو کھانے پینے کی اشیاء سے آلودہ نہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں ذکر ہوا جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کی لاش گلے اور سڑے گی نہیں، تو لہٰذا مسجد کی صفائی کو اپنے لیے سعادت سمجھے اور اس کو آلودہ نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں بغیر دسترخوان کے دمہ چوکڑی لگی ہو، پھر مسالن کے اندر یا کھانے میں بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں جن کی سمیل ہوتی ہے، خوشبو کا استعمال کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا اگر میری امت کا مشقت میں پڑنا مجھ پہ گراں نہ گزرتا تو میں ان پہ لازم کر دیتا کہ جب مسجد میں جایا کریں تو خوشبو لگا کر جایا کریں۔ لہذا خوشبودار رہے، خود بھی اپنے اس ماحول کو بھی خوشبودار رکھے۔ ویسے بھی ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں خوشبودار رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے، تو اس لیے اس چیز کا بھی خصوصی طور پہ لحاظ کیا جائے۔ پھر ایک احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ مسجد کی بجلی پر وقف کے احکام نافذ ہوتے ہیں بلا ضرورت، یعنی اگر 2-4 معتکفین ہیں وہ ایک پنکھے کے نیچے بیٹھ کے بھی تسبیح، ذکر اذکار، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ مسجد کے صحن میں یا اس کے حال میں ایک اس نکر میں پنکھا چلائے، ایک اس میں چلائے، ایک اس میں چلائے۔ بجلی آگے مہنگی ہے، چندوں کے معاملے آگے بڑے کمزور ہیں، تو اس لیے کم سے کم ضرورت کے مطابق بجلی کا استعمال کیا جائے۔ بے تحاشا لائٹیں ہرگز نہ جلائی جائیں، اتنا کہ جتنی روشنی کی ضرورت ہے اتنی روشنی پر اکتفا کیا جائے۔ تو یہ جو وقف کے یہ احکامات ہیں اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ معتکف جو ہے وہ باؤنڈری کے اندر ایک مسجد کے ارد گرد جو 4 دیواری ہوتی ہے اس میں چپل اتارنے کی جگہ، وضو خانہ اور واش روم ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فنائے مسجد۔ وہاں پر جانے سے جو معتکف ہے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مسجد سے باہر
جب قدم نکالے گا تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض حضرات یہ سوال پوچھتے ہیں جنازے میں جا سکتے ہیں، کوئی فوت ہو گیا تو اس کا منہ دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رہے کہ کوئی بھی کام ہو، جانا جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جب باہر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس اعتکاف کی قضا اس بندے کے ذمے لازم ہوگی۔ قضا کا طریقہ بھی یہی ہے، اگر کسی وجہ سے، جیسے اس کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، تو اب وہ یہی کرے کہ جس طرح 20 کو مغرب میں بیٹھا تھا تو ایسے ہی افطار کے وقت میں، یعنی کہ وہ نیت کر کے، تو اگلا دن جب آئے گا تو روزہ تو رکھا ہی رکھا ہے تو قضا کی نیت ہو جائے گی، تو اس طرح ایک دن کی قضا اس انداز پر وہ پورے کتنے دن بھی خواہ باقی ہوں اس کے سر سے یہ قضا کا معاملہ بھی انشاءاللہ تعالی اتر جائے گا۔ مائیں بہنیں جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ مسجد بیت میں، بیت مینز گھر کی مسجد، جب بھی گھروں کو بنائیں، اثر نو تعمیرات کریں تو ہمارے گھروں کے اندر ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور اس جگہ کو باقی گھر سے زیادہ صاف ستھرا رکھا جائے، اور ممکن ہو تو اسے عام فرش سے تھوڑا بلند رکھا جائے، اور وہاں پر سنت نوافل وغیرہ ادا کیے جائیں کہ حدیث میں اس کی ترغیب ارشاد ہوئی، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یہ فرما کر۔ اچھا، تو اب عورتوں نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے تو وہ مسجد بیت کے اندر بیٹھیں گی۔ اگر مسجد بیت نہیں ہے اور بیٹھنا چاہتی ہیں تو اب ان کو کوئی گھر کا صاف حصہ اس کے لیے مخصوص کرنا ہوگا، اور وہ نیت کر لیں گی تو پھر وہاں اعتکاف پر بیٹھیں گی۔ جیسے معمولات مردوں کے ہیں ویسے معمولات اعتکاف کے اندر عورتوں کے بھی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری صبح و شام تک عورتوں کے ساتھ سٹنگ بیٹھک رہے، کچن کے معاملات ڈسکس ہوتے رہیں اور دیگر باتیں۔ اس کو بھی وہی سلامتی کے 3 اصول، کم کھانا، کم بولنا اور کم کھانا، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور بعض لوگ سوال بھی اس میں پوچھتے ہیں، مثال کے طور پہ کچن میں کوئی ضرورت پڑ گئی اور کوئی ہیلپ والا نہیں ہے تو کوئی سبزی وغیرہ بنانی پڑی تو بنا سکتی ہیں، اگرچہ بہتر تو یہی ہے کہ ساری توجہ ذکر اللہ اور یاد الہی کی طرف ہی مبذول رہے۔ اچھا، اس طریقے سے یہ چند باتیں یہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گئیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے کہ جن مسجدوں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا تو وہاں کے لیے کیا حکم ہے۔ اگر ایسی مسجد میں بیٹھے ہیں کہ جو جامع مسجد نہیں ہے، جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنے قریب جو جامع مسجد ہے وہاں معتکف جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اذان ثانی سے پہلے مسجد میں چلا جائے، خطبہ سنے، اذان سنے، اور 2 رکعتیں جمعے کی امام کے پیچھے پڑھ کر واپس اپنی اعتکاف والی مسجد میں آ کر باقی سنتیں اور نفل وہاں پر ادا کرے۔ راستے میں کسی سے نہ رکے، کسی کی بات چیت کے لیے، راہ چلتے کوئی سلام کہے تو جواب دینا جائز ہے، کوئی گزر رہا تو اس کو سلام کرنے کی بھی اجازت ہے، اور انشاءاللہ سلام کرنے کا سنت کی نیت سے کریں گے، اس پہ ثواب بھی ملے گا، اور نیکیاں اور جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی حاصل ہوں گی۔ اعتکاف کو پکنک پوائنٹ نہ بنایا جائے۔ عموماً نوجوان حضرات اعتکاف پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک پوری فہرست مرتب ہو جاتی ہے کہ آج نشانے پر وہ ہے اور کل نشانے پر وہ ہے، آج تم لاؤ گے سحری اور تم لاؤ گے افطاری، تو یوں ایک پکنک کا ماحول بنا رہتا ہے، اور بلا وجہ لوگوں کو یوں دقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو دوسروں کو ایسے امور کے اندر شرمندہ کرتے ہیں کہ میں تو جناب بیٹھا ہوا ہوں اور تم تو ایسے ہو کہ افطاری بھی نہ کرا سکے اور سحری بھی نہ کرا سکے۔ تو ایسی جگہ پر جب بندہ بیٹھے تو اس میں پھر اس بات کا خیال رہے کہ اپنے انتظامات کر کے بیٹھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وبال جان بن جائے اور تنگی کا سبب بن جائے۔ مسجد میں رہنا ہے تو کوشش کریں زیادہ دیر قبلہ رخ بیٹھے رہیں، لیٹنا وغیرہ ہو، بیٹھنا وغیرہ ہو تو ہرگز قبلہ کی طرف پاؤں نہ کریں، کہ یہ آداب قبلہ کے خلاف ہے کہ قبلہ شریف کی طرف پاؤں کیے جائیں، اس چیز کا بھی خیال اور لحاظ رکھا جائے۔ اچھا، پھر اس کے اندر یہ ہے کہ بدبودار چیزیں مسجد میں لانے سے اجتناب کیا، جیسے
سلاد بنا کر لائیں تو اس میں پیاز وغیرہ ہو تو یہ ممنوع ہے، ایسی اور کو بدبو زدہ چیز ہے تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ سگریٹ وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو عادت کو چھوڑیں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، وہاں رجوع کریں۔ اب باقی ہمارے علماء فی زمانہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے مسجد کا واش روم اور وضو خانے کی جگہ ہے، تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ مسجد کو ایسی بو سے آلودہ ہرگز نہ کیا جائے کہ مسجد کو بدبودار چیز سے بچانے کا حکم ہے۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد پاک میں ایک روایتوں میں کہ وہ آدمی تھا اور بعض جگہ کی بی بی صاحبہ تھی، سیافام تھیں، تو مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ رات کو ان کا انتقال ہوا، صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ قبر بقیع پاک میں ملاحظہ فرمائی تو فما کس کی قبر ہے؟ اس کی وہ جو مسجد میں صفائی کرتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر ان کی قبر پہ جنازہ پڑھا، اور حضور علیہ السلام نے ایک اور دوسری کتب حدیث کے اندر ہے کہ باقاعدہ اس سے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کلام کیا کہ تو نے اس کا اجر پایا، جو تم مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کا اجر پایا ہے؟ تو اس نے قبر سے جواب دیا۔ تو یہ معاملہ ہو گیا کہ مسجد کے آداب کو ہر لحظہ ہمہ وقت ملحوظ رکھا جائے، وہاں پر کوئی ایسی کھانے کی کچی پیاز، لہسن وغیرہ 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 اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ بعض مساجد کے اندر استنجا خانوں کا، واش روموں کا رخ اور ان کی بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے صحن برآمدے تک بھی واش روموں کی سمیل جاتی ہے۔ مساجد انتظامیہ کو، محلے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی کوشش کر کے واش روموں کو اس طرز پر بنائیں کہ ان کا رخ، ان کے دروازے مسجد کے صحن اور حال کی طرف نہ کھلیں، وہ باہر کی طرف کھلیں۔ جتنا بھی ممکن ہو سکے مسجد کو اس قسم کی بدبو سے اور ایسے معمولات سے اب بچانے کی مکمل طور پر کوشش کی جائے۔ گرامی قدرات، معتکف جو ہے وہ کوشش کرے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے، جاگنے، پہننے و دیگر معمولات میں ہر عمل میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ کرے۔ یوں سمجھ لے کہ یہ 10 دن اس کے لیے ایک ٹریننگ کے ایام ہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا، کھانے سے پہلے کھانے کا وضو یعنی ہاتھ دھو لینا، کلی کر لینا، منہ پہ ہاتھ پھیر لینا ہونٹوں پر۔ اسی طریقے سے لباس بدلنا ہے، پردے داری کا بھی خیال کیا جائے، تو دایاں ہاتھ پہلے پہنا جائے، پھر بایاں، پھر گلے میں قمیص کو ڈال لیا جائے۔ یہی معاملہ پاجامہ اور شلوار کے معاملے کے اندر ہو۔ واش روم میں جائے تو پہلے بایاں قدم رکھے، وہاں سے نکلنا ہے تو اسی طریقہ کے ساتھ اس کا الٹ کرے۔ مسجد کے اندر جب وضو خانے وغیرہ سے داخل ہو تو مسجد کے اندر کے حصے میں پہلے دایاں قدم رکھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو مسجد کی ہر صف پر پہلے دایاں قدم رکھتے تھے، یہ ان کا ایک ادب کا انداز تھا، اور بزرگوں کی ادائیں سبحان اللہ کمال کی باتیں ہیں۔ رہ گیا معاملہ غسل کا، تو جیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اگر وہ غسل خانے اسی فنائے مسجد میں، یعنی جو مسجد کی 4 دیواری جسے ہم باؤنڈری کہتے ہیں، اگر وہیں پر وضو خانے اور غسل خانے وغیرہ بنے اور وہاں غسل کرنا چاہتا ہے تو وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اس کو فنائے مسجد کہتے ہیں، اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد کے اندر، وہاں پر بھی انشاءاللہ عز و جل یہ فنائے مسجد اور ان معاملات میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ارشادات ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ دوسرا، طبعی حاجت کے لیے اب میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے سہولتوں سے دور کوئی دیہات گاؤں وغیرہ ہوں تو وہاں یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ استنجا خانے وغیرہ نہ ہوں، وگرنہ شہر ہوں کیا گاؤں ہوں، ہر جگہ بہترین سے بہترین واش رومز اور وضو خانوں کا انتظام ہے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر ایسی مسجد میں کوئی بیٹھا ہے جہاں یہ سہولت بھی نہیں ہے اور قریب اس کا گھر ہے تو وہ اپنی طبعی حاجت کے لیے، پیشاب وغیرہ کے لیے اپنے گھر کے واش روم میں جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہوگا کہ راستے میں کسی سے رک کر بات نہیں کرے، نہ آتے نہ جاتے۔ لیکن یہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ویسے یہی ہے کہ اب ہر جگہ پر سہولت جو ہے وہ موجود ہے بندے کے پاس۔ الحمدللہ مساجد کا جدید دور کے اندر
یہ ساری چیزیں بہتر انداز کے اندر موجود ہیں۔ تلاوت قرآن یا ذکر اذکار جب بندہ کرے، خصوصاً باقی لوگوں کے سونے کا وقت ہو، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، تو یہاں اپنی آواز کے معاملے میں اعتدال ضرور ملحوظ رکھے کہ تلاوت قرآن یا ذکر اذکار کی آواز سے وہ کوئی دوسرا سویا ہوا ہے تو اس کے آرام میں خلل نہ آئے، اس کے دل کے اندر بھی خدا نخواستہ تلاوت قرآن یا ذکر اذکار وغیرہ کرنے کے والے کے لیے کوئی بدگمانی، برا خیال، پھر زبان سے کوئی بری بات نکلے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ معاذ اللہ اسی کی تباہی اور نقصان کا سبب بن جائے۔ تو بہرحال یہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ غیبت، چغلی، یہ تو اسی کے اندر آ گیا، ایک چپ جو ہے نا 100 سکھ والی بات میں، کہ بات آپس میں ہو تو مسائل شرعیہ کی آپس میں کریں، باقی ہر قسم کی بات سے جو یہاں موجود نہیں اس کے تذکرے وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے۔ یہ کچھ باتیں اعتکاف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے عاشق، اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی مبارک سنت اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول کرے، اپنے لیے دعا کرے، ماں باپ کے لیے، سارے مسلمان مرد عورتوں کے لیے، خصوصاً کشمیر اور غزہ کے مجبوروں کے لیے بھی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کا سلسلہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو بھی اس ظلم، جور و جفا سے نجات عطا فرمائے اور آزادیاں نصیب فرمائے۔